اب جتنا مشین کھاتی جا رہی ہے اتنا ان کا منہ کھلتا جا رہا ہے. یہ تو واقعی جا رہا ہے خط, یہ تو جا رہا ہے. مگر اس میں کیا ہوا کہ ادھر سے اس نے کھایا, ادھر سے اگل دیا. اب انہوں نے کہا کہ مولانا آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ دھوکہ دیں گے. کہاں گیا خط؟ وہ تو سامنے پڑا, وہ تو ادھر سے نکل آیا. میں نے کہا خط کا ادھر سے نکلنا نہ دیکھے, ٹیلی فون کر کے پوچھ لیے کہ خط پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا. بس تو بس تو پانی پر عریضے کو تیرتے ہوئے نہ دیکھیے, یہ دیکھیے کہ جو مانگا تھا وہ مل گیا کہ نہیں ملا. اگر مل گیا تو سمجھیے کہ یہ خط وہاں پہنچ گیا. بس آخری بات تو بہت لمبا موضوع ہے, اور میں بچوں سے باتیں کروں, بچے مجھ سے خفا ہو گئے تھے کہ آپ پرانے اسٹائل میں پڑھنے لگے, کچھ ہمارے مطلب. تو میں نے کہا لو بھائی تم بھی سن لو. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ غیبی سامنے ہوتے تو ہم ان سے مسئلے مسائل پوچھتے, ہماری رہنمائی کرتے. غیبت میں تو کیسے وہ ہدایت ہماری کریں گے. لو وہ مسئلہ بھی حل کر دیا سائنس نے, بچوں اس مسئلے کو بھی سائنس نے حل کر دیا. ابھی یہاں نہیں ہوا ہے سسٹم, انشاءاللہ یہاں بھی آ جائے گا کچھ روز کے بعد. لیکن یورپ امریکہ میں اس وقت یہ ہے پوزیشن. میں ابھی 2 سال پہلے لندن میں تھا جب یہ واقعہ ہوا, اس کے بعد تو خیر بہت کم ہوا. میں نارتھ ایسٹ میں ٹھہرا ہوا تھا, یعنی لندن کا بالکل شمالی علاقہ, اور جانا تھا مجھے. ڈاکٹر سکندر رضا صاحب ہیں, ان کے پاس ساؤتھ لندن میں قریب 18-20 کلومیٹر دور. اور لندن کوئی پلان سٹی تو ہے نہیں, وہ تو ویسے ہی یوں ہی الٹی سیدھی سب گلیاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں. تو جب تک کہ ڈائریکشن نہ لے لیے جائیں اس وقت تک کوئی آدمی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. جو حضرات لندن گئے وہ کوئی دور تو ہے نہیں, تو پڑوس میں آ گیا ہے, جانتے ہیں آپ حضرات. اب میں نے ان بچوں سے کہا مجھے وہاں پہنچا, تو میرے بہت پرانے ملنے والے ہیں, کہنے آئیے بیٹھیے. میں کہا ٹیلی فون کر کے ڈائریکشن تو لے لو, کدھر جانا ہے کدھر نہیں ہے. کہنے آپ بیٹھیے, آپ کو اس سے کیا تعلق. میں کہا کہ بیٹھ گیا. وہ BMW کار تھی. انہوں نے مجھ سے پتہ لیا, مکان نمبر اتنا, اسٹریٹ فلاں, ساؤتھ لندن, زپ کوڈ اتنا اتنا اتنا. اور میں کہہ رہی کیا کر رہے ہیں بچے بھائی. وہ نوجوان بچے بہت مجھ سے محبت کرتے ہیں. وہ انہوں نے وہ سامنے جناب وہ ایک اسکرین مجھے دکھائی دے رہا تھا کار کے اندر, اتنا بڑا جیسے ٹی وی کا ہوتا ہے, اور یہاں انہوں نے اس کو فیڈ کیا, اور فیڈ کرنے کے بعد وہ اسکرین روشن ہوا, اور اس پر لندن کا اس حصے کا نقشہ آیا, اور کمپیوٹر سے یہ آواز آئی کہ آپ کس راستے سے جانا چاہتے ہیں, لانگیسٹ, شارٹیسٹ یا ایزیسٹ. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اب ظاہر آدمی ایزیسٹ سے جانا چاہے گا. انہوں نے لکھا ایزیسٹ, ایک ایرو. اب ان کی ظاہر کے پورٹیکو میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی, تو ایک یو ٹرن بنا ایرو کا اس اسکرین پر, اور آواز آئی ناؤ میک اے یو ٹرن. نکلیے اپنے گھر کے باہر, یو ٹرن بنا کے گھوم کے. وہ گھوم کے سڑک کے اوپر آئے, اس نے کہا ناؤ ٹیک ٹورڈس لیفٹ, اور ایرو بنا ہوا ہے ٹرن ٹورڈس لیفٹ. وہ بائیں طرف مڑ گیا. اب جناب وہ پورا نقشہ سامنے آتا جاتا ہے, اور ایرو بنتا جاتا ہے کہ یوں چلو یوں چلو یوں چلو, اور اوپر سے آواز آتی جاتی ہے کہ آگے جو چوراہا آ رہا ہے اسے بائیں طرف مڑنا ہے, اس کے بعد اگلا چوراہا آ رہا ہے اسے دہیں طرف مڑنا ہے. اور اتفاق سے باتیں کرنے میں وہ کسی غلط طرف مڑ گئے, تو اس نے کہا کہ تم غلط راستے پر چلے گئے ہو. میں کہا یہ کیا قصہ ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا جادو ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. کہا کہ یہ کمپیوٹر آسمان میں سیٹلائٹ ہے, یہ گائیڈنس وہاں سے آ رہی ہے. اے بھائی کسی سے پوچھنا نہیں پڑا, منبر پر بیٹھا ہوں قسم کھا کر, کسی ایک آدمی سے پوچھنا نہیں پڑا, اور کار جا کر سیدھی ان کے دروازے پر کھڑی ہو گئی. وہ لندن کی پرپیچ سڑکیں,
وہ پرپیچ راستے، اور کسی سے نہ پوچھنا، اور اس سیٹلائٹ نے کار کو لے جا کے بالکل ان کے دروازے پر کھڑا کر دیا، کہنا یہ ہے ڈاکٹر سکندر کا مکان، اور وہ تھا مکان۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اس کا مطلب ہے کہ آج سائنس نے بتا دیا کہ ہدایت کو لینے کے لیے، رہنمائی کو لینے کے لیے رویت کی نہیں، رابطے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو رویت کا مطالبہ نہ کیجئے کہ دکھائی کیوں نہیں دیتے، رابطہ پیدا کر لیجئے۔ اور دیکھیے کیا رہنمائی ہوتی ہے کہ نہیں۔ بس باتیں بہت تھی، لیکن اب بہت میں نے وقت آپ کا لے لیا، معافی چاہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ امام موجود ہے، انشاءاللہ ظہور کرے گا۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آپ حضرات دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہ آپ حضرات کی دعاؤں کو قبول کرے، اللہ ان کے ظہور میں تعجیل کرے۔ قبلہ کعبہ تشریف فرمائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور فرمائیں کہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کی شرط کیا ہے؟ کیا سید و غیر سید کی قید ہے؟ کیا گورے و کالے کی قید ہے؟ کیا ایرانی و پاکستانی و ہندوستانی کی قید ہے؟ کچھ نہیں۔ ایک قید ہے بھائی، ایک شرط ہے، ون کنڈیشن، اور وہ کیا ہے کہ امام کے لشکر میں صرف اور صرف اور صرف وہ شامل کیا جائے گا جس نے خود کبھی کسی پر ظلم نہ کیا ہو۔ اب کیا ٹکیں گے بھائی؟ اب کیا رہ گئے؟ اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کا دل دکھا دیا ہے، کسی کا حق ادا نہیں کیا ہے، تو وہ امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو پائے گا۔ دیکھیے اس کو آپ سمجھ لیجیے، بالکل لاجیکل بات ہے یہ۔ اس لیے کہ امام کے آنے کا مشن کیا ہے؟ یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ امام آ رہے ہیں دنیا سے ظلم کو ختم کر کے اسلامی عدالت کو قائم کرنے کے لیے۔ تو جب مشن یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، تو ظالم کو اپنے ساتھ لے کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے آج کی مجلس میں میری، اس سیزن کی آخری مجلس میں آپ سے گزارش ہے، گناہ تو ہم سب کریں گے، سب سے زیادہ خدا جانتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مگر ایک گناہ سے جہاں تک ہو سکے بچیے، اس لیے کہ وہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ پھر آپ امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو پائیں گے۔ کسی پر کبھی ظلم نہ کیجیے، کبھی کسی کو ستائیے نہیں، کبھی کسی کے دل کو نہ دکھائیے، کبھی کوئی ایسی بات نہ کیجیے کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے، چاہے کوئی ہو۔ کافر و مشرک کے لیے بھی آپ کو لیے اجازت نہیں ہے، قرآن نے کہا ہے کہ تم اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتے ہو، اس کو بھی ستائیے نہیں، دکھ نہ پہنچائیے۔ وہی بات جو میں نے کہی تھی، آپ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، آپ کی سیرت یہ ہونا چاہیے جس کو مشکل میں دیکھیے اس کی مشکل حل کیجیے، ورنہ سمجھ لیجیے کہ بس میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں خود میرے انجام کیا ہوگا اللہ بہتر جانے، کہ اگر ظلم کا ذرا سا بھی دھبا دامن پر لگا ہوا ہے، یو آر ڈسکوالیفائڈ۔ ظلم سے بچیے، کسی کو ستائیے نہیں، دکھ نہ پہنچائیے، بندگان خدا کی خدمت کیجیے۔ میں آج گیا تھا زینبیہ بلڈ بینک، اتنی طبیعت میری خوش ہوئی وہاں دیکھ کر۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہم کو مار رہے ہیں، وہ ہم کو مار رہے ہیں، ہم کیا جواب دیں؟ کیا آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کو اسے یہ کروں گا کہ وہ بے خطاؤں کو مار رہے ہیں، آپ بھی بے خطاؤں کو ماریں؟ بالکل نہیں، میں نہیں کہوں گا ہرگز۔ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ وہ آپ کو مار رہے ہیں، آپ خون دے دے کے ان کو بچائیے۔ تب ان کی عقل آئے گی۔ سخت ہے یہ مرحلہ، دشوار ہے یہ مرحلہ، مگر آپ اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنے خون کے پیاسوں کی جان بچائی تھی، ان کو پانی سے سیراب کر کے۔ تو جان لینا بے خطاؤں کی یزیدی شعار ہے، اور ہر دشمن کی جان بچانا حسینی شعار ہے۔ دیکھیے یہ جادو کیسا کام کرتا ہے اگر آپ اس پر عمل کریں۔ اس لیے آج جو یہ کیمپ لگا ہے زینب کے نام کے اوپر، اس کو ویران نہ ہونے دیجیے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیں کہ بلڈ ڈونیشن سے، خون کے عطیے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا،
قرآن میں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا ہمارا شکر ادا کرتے جاؤ گے اتنی تمہاری نعمتیں ہم زیادہ کرتے جائیں گے. مفسر نے بتایا نا جتنا تم نعمت الہی کو صرف کرتے جاؤ گے اتنا ہی ادھر سے نعمتیں ملتی جائیں گی. جتنا خون آپ دیتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر وہ سسٹم پھر آپ کو اتنا ہی خون پیدا کر دیتا ہے، کوئی نقصان آپ کا نہیں ہوتا. اور اگر آپ کے دیے ہوئے خون سے کسی آدمی کی جان بچ گئی، میں کوئی اتھارٹی تو نہیں کچھ یہ بات میں کہہ سکوں، لیکن میرا یقین ہے کہ اگر آپ کے دیے ہوئے خون سے کسی مرتے ہوئے انسان کی جان بچ گئی تو اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ آپ نے ایک انسان کی جان بچائی. قرآن کہتا ہے من احیاھا فکانما احیا الناس جميعا، اگر ایک انسان کی تم نے جان بچا لی گویا پوری دنیا انسانیت کی جان بچا لی. اور پھر زینب کے نام پر خون مانگا جا رہا ہے. حسینی بلڈ بینک کراچی میں ہے، حسین کے نام پر خون مانگا جا رہا ہے. حسین کے نام پر تو خون مانگا جاتا ہے تو آپ اپنے جسم میں پڑخ اڑا دیتے ہیں، تو یہاں نہیں دیں گے آپ، یہاں بھی آپ ضرور دیں گے. اس سے آپ کی امیج بنے گی. بس اب آج میں اس میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، میں صاحب نہیں زیادہ پڑھ پاؤں گا، وقت بہت ہو گیا ہے. بہرحال امام کا لشکر تیار ہوگا اور مکے سے یہ لشکر سیدھا کربلا جائے گا اور اپنی جد کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر امام آواز دیں گے السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے کربلا کے شہید، اے جد مظلوم، آپ پر میرا سلام. آپ بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے، میں غلیظ انسان میں بھی جاتا ہوں مولا کی زیارت کے لیے، آپ بھی سلام کرتے ہیں، میں بھی سلام کرتا ہوں. السلام علیکہ یا وارث آدم صبت اللہ. کروڑوں آدمی سلام کرتے ہیں لیکن جواب نہیں ملتا کسی کو. جواب وہ دیتے ضرور ہیں، ہم سن نہیں پاتے. مگر روایت بتاتی ہے کہ جب امام فرمائیں گے کہ السلام علیکہ یا جدہ، آپ پر میرا سلام، تو آواز آئی کہ قبر سے وعلیکہ السلام یا بنی، اے میرے لال تجھ پر میرا سلام. بس توجہ ہماری. روایت کیا کہتی؟ کہتے جواب آئے گا قبر سے میرے لال، میں تیری شان کو، تیرے شوکت کو، تیرے لشکر کو، تیرے جاہو جلال کو دیکھ رہا ہوں، مگر میرے لال آج آیا ہے تو. اگر کربلا میں تیرا لشکر موجود ہوتا تو میرا علی اکبر پرسی کا پھل نہ کھاتا، میرے عباس کے شانے قطع نہ ہوتے، میرا 6 مہینے کا بچہ بیشیر تیر کا نشانہ نہ بنتا، میری لاش گھوڑوں سے پامال نہ ہوتی. اے میرے لال اگر تم کربلا میں ہوتے تو میرے بہن کے سر سے چادر کوئی چھین نہ پاتا. بس ایک روایت رحمت آپ ہی ختم. آج کل مخصوص واقعات آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں. جب ایک عرصہ شہزادیوں کو قید خانہ شام میں گزر گیا تو روایت بتاتی ہند کے جس کو پتہ نہیں تھا کون کٹ گیا، کون شہید ہو گیا، کس کے اسیر آئے ہیں، اس نے یزید سے کہا کہ بھائی ہم سب مسلمان ہیں اور اسلام کہتا ہے قیدیوں کی خبر گیری کی جائے. یہ جو بھی ہے مجھے نہیں پتا کون لوگ آئے ہیں قید ہو کر، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آج میں ان سے ملنے کے لیے جاؤں، ان کی خبر گیری کروں، ان کو راحت و آرام پہنچاؤں. یزید جانتا تھا کہ جائے گی تو بات کھل جائے گی، اس لیے اس نے روکا، مگر اس نے اتنی ضد کی کہ آخر یزید کو جھک جانا پڑا. بس میں نے بیچ کی بات کاٹ دی. اب راوی کا بیان ہے کہ ایک دن شہزادی زینب نے دیکھا کہ قید خانہ صاف ہو رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے. قید پہلی مرتبہ. کہا بھئی یہ صفائی کیوں ہو رہی ہے؟ کہا کہ آپ کو خبر نہیں، یزید کی ملکہ وقت آج قید خانے میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آنے والی ہے. اب ہند کو خبر نہ ہو کہ قیدی کون ہے، مگر زینب تو ہند کو پہچانتی تھی کہ جو زینب کو ہمیشہ شہزادی کہہ کے سلام کرتی تھی. اب غور کیجئے کہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد ایک زر نگار کرسی لا کر رکھ دی گئی. شام کا انتظار ہونے لگا. وہ راستہ جو قید خانے کو ملاتا تھا قصر یزید سے، وہاں سے سارے مردوں کو ہٹا دیا گیا. جب شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو زینب نے یہ دیکھا کہ ہند خواصوں کے ہجوم میں کافوری شموں کی روشنی میں ناز و ادا سے قدم رکھتی ہوئی قید خانے کی طرف بڑھ رہی ہے. زینب جا کر اس کرسی کے پاس جس پر ہند بیٹھنے والی تھی سر جھکا کر زمین پر بیٹھ گئی.
ہند آئی، آنے کے بعد ناز و غرور سے کرسی پر بیٹھی. اب زینب کو تو سر جھکا ہوا ہے، کہنے لگی وہ جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، بہرحال نہ آپ کے مرد ایسی بات کرتے، نہ یہ سانے ہوتا، نہ آپ لوگ اسیر ہوتے، بہرحال میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، بتائیے میں آپ کو کیا. زینب کو جواب ہی نہیں دیتی، وہ سب باتیں بھی شاید کچھ بولتی، کہ یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں آپ سے اتنی باتیں کر رہی ہوں، آپ لوگ مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیتی. زینب نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے رہی، بس مجلس ختم ہو رہی ہے. جب کافی دیر گزر گئی تو ایک مرتبہ ہند نے کہا کہ ارے بھائی آپ کچھ نہیں مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، اتنا ہی بتا دیجئے کہ آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں. بس جب اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں تو شہزادی نے سر جھکائے کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. مدینے کا نام سنتے ہی گھبرا کر اس نے کہا کہ آپ مدینے کی رہنے والی ہیں، کس محلے کی رہنے والی ہیں؟ کہا محلے بنی ہاشم کی. کہا اچھا اتنا بتا دیجئے، کچھ مجھ سے نہ بتائیے، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب آپ نے مدینہ چھوڑا ہے تو میرا شہزادہ حسین کس عالم میں تھا اور میری شہزادی زینب کس عالم میں تھی. بس سننا تھا کہ زینب نے جھکا ہوا سر اٹھایا، کہا ہند اب حسین کو نہ پوچھ، میرا بھائی شہید کر دیا گیا، ہم اسیر ہو کر تیرے قید خانے میں آئے.